اجتماع سی حج تھے، فلسطینیوں کے لیے تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو فراہم کیا۔ سناؤ بھائی، اتنا اجتماع تھا ریمنڈ میں کیا ہوا، اتنا اجتماع تھا کراچی میں دعوت اسلامی کا کیا ہوا، تبلیغی جماعت کا تھا کیا ہوا، سنیوں کا تھا کیا ہوا، وہابیوں کا تھا کیا ہوا، شیعہ کا تھا، تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے معاملات میں، میرا پڑوسی 1,00,000 بندے سے متاثر نہیں ہوگا، وہ مجھ سے متاثر ہو سکتا ہے اگر میں کم نہ بولوں، جھوٹ نہ بولوں، دھوکہ نہ بولوں۔ میں لاہور سے آیا، آپ نے دیکھا تصویریات میں ہے، مولوی بھی ہے، گفتگو بھی ہے، آپ نے کیوں متاثر ہونا مجھ سے؟ آپ نے بھی کہا چس آنی چاہیے، چس آئی ہے، چس نہیں آئی، ٹھیک ہے، لیکن میرا پڑوسی اگر سکھ ہے تو وہ مجھ سے متاثر ہو کے مسلمان ہو جائے تو سمجھ لو میری تبلیغ کام آ گیا۔ میرا رشتہ دار میرے کردار کو دیکھ کر بد عملی سے بچ گیا، جھوٹ سے بچ گیا، زنا سے بچ گیا، شراب سے بچ گیا، بدکاری سے بچ گیا، بہن بھائی کا حق مارنے سے بچ گیا، سمجھ لو کام آ گیا۔ میں نے پڑھا کہ 90 سالہ ایک عورت یورپ میں پڑوسی کے کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتی ہے، ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک آدھ چلو وہاں بھی سننے کو مثال مل گئی۔ یہ کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، ورنہ یہ رات پھر یہی بحث ہوگی، اس رات کی فضیلت ہے نہیں ہے، مانگنا ہے کیسے مانگنا ہے، کیسے نہیں مانگنا۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کو اللہ تقسیم فرما دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بندہ زندہ ہے، پلاننگ ترتیب دے رہا ہے، شادی کروں گا، بچے پیدا ہوں گے، اپنے طور پہ سوچتا ہے ان کو انجینئر، ڈاکٹر، عالم، فاضل بناؤں گا، فرمایا کہ اس کی موت لکھ دی جاتی ہے، یعنی اگلے سال سے پہلے رب کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ یوں جیسے سمجھے نا کوئی چیز ترتیب دے دی گئی، یہ لو فائل ہے، یہ سال کی ہے۔ علماء اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہماری آج قسمت لکھی جا رہی ہو تو کم از کم ہماری پوزیشن یہ ہو کہ ہم اس وقت گانے، باجے، شغل، تماشے، شرلی پٹاخے میں نہ ہوں، کہیں درود پڑھ رہے ہوں، کہیں استغفار پڑھ رہے ہوں، کہیں سجدے میں ہوں، کہیں رکوع میں ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کچھ کرنے میں کم از کم لکھا اس میں جا رہا ہو تو ہم اس پوزیشن میں ہوں، تو خیر دینے والا تو اللہ ہے، پروردگار ہے، ظاہر ہے، یہ رب کو پتہ ہے میں اگلے سال ہوگا کہ نہیں، آپ کو اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن کم از کم جب میرا فائل دفتر رب کی بارگاہ سے یہ میرے نصیب کی زندگی کی مقدر کی فائل پکڑائی جا رہی ہو تو میں اس وقت میری پوزیشن ایسی ہونی چاہیے کہ میں رب کے حضور اس کی بارگاہ میں تسبیحات و تحلیل میں مصروف ہوتا نظر آؤں تاکہ میرا رب مجھ پر کرم فرمائے۔ اگلی بات جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ ضروری جو میں نے عرض کر دی ہے، اللہ کرے میری خواہش ہے کہ آج ہر خطیب، ہر مبلغ یہی کہے، اللہ کا نام یہی کو جاکو، معاملات درست کر لو، معاملات، عبادات، کیونکہ آگے دیکھنا نا سبیل لگنے والی ہے، 50 نمازوں کا ثواب، 70 نمازوں کا ثواب، 100 نمازوں کا ثواب۔ امت کو کیا مل رہا ہے؟ نئی نسل کنفیوز کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے سجدو، اس کی وجہ کہ سجدے اللہ معاف فرما دیتا ہے، نمازیں معاف فرما دیتا ہے۔ میں تہجد گزاروں، میرا بھائی پریشان ہے، اس کو کیا فائدہ ہے؟ میری تہجد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ارب پتی ہوں، کروڑ پتی ہوں، میرا بھائی، میرا کزن، میری بہن، میری کزن وہ اپنی بیٹی کی رخصتی کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کو میرے ارب پتی ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ میں تسبیح گیڑ رہا ہوں، ہر سال عمرے پہ جا رہا ہوں، سبیل لگا رہا ہوں، کھانا کھلا رہا ہوں۔ تھوڑا ہمیں اعمال کی طرف لوٹنا ہے، اور اس کے لیے واضح طور پر اللہ معاف نہیں فرماتا کس کو؟ کہ جو اس کی بارگاہ میں ادنا سی بھی کمزوری کرے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند وہ ہے جو یہ کہے عطا اللہ کی، رزق اسی کی طرف سے، عزت دینے والا وہی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک
الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر۔ جب مجھے یقین ہو جائے میرے ہر چیز کا مالک اللہ ہے، پھر یاد رکھے میں جس سے بھی تعلق رکھوں اس میں اللہ کا قرب بڑھے۔ مولوی سے پیار ہو تو اللہ کے قرب بڑھنے کی وجہ، پیر سے پیار تو اللہ کا قرب بڑھنے کی وجہ۔ یعنی مجھے یقین ہو کہ آستانہ والا، خانقاہ والا، مدرسے والا، تبلیغ والا، جہاد والا، تب تحقیق والا مجھے میرے رب کے قریب کرے گا، وہ مجھے احساس دلائے گا رزق عزت آبرو سب کچھ اللہ نے دینا ہے، پھر میں کم بھی نہیں تولوں گا، جھوٹ بھی نہیں بولوں گا، حق بھی نہیں ماروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہوگا میرا رب جو مسجد میں مجھے دیکھتا ہے، دکان پہ بھی دیکھتا ہے، بازار میں بھی دیکھتا ہے، سیاست میں بھی دیکھتا ہے، رشتے ناطے میں بھی دیکھتا ہے، معاملات میں بھی دیکھتا ہے، پھر مجھے رب کے حضور کھڑا ہونے میں بھی ڈر ہوگا کہ میں آ گیا ہوں اللہ، تو مجھے نماز میں جس طرح دیکھتا ہے باقی معاملات میں بھی دیکھتا ہے، پھر ساری بدعمالیوں سے بچ سکتا ہوں۔ باقیوں سے نہ بچوں، عادت بنا لوں تو پھر یہ دین نہیں ہے۔ عبادت الگ، عادت الگ۔ عادت کو عبادت نہیں، عبادت ایسی ہو کہ جس میں پتہ ہو کہ میں رب کے حضور کھڑا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جسے ابن ماجہ نے بیان کیا، دار قطنی نے بیان کیا، تہذیب الکمال نے بیان کیا، اسے مشکات میں بیان کیا گیا، اور اسے مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے بیان کیا، اور اسی کو سلسلہ احادیث الصحیحہ میں نجدیت کے سب سے بڑے محدث ناصر الدین البانی نے بیان کیا۔ ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا الْمُشْرِكَ أَوْ مُشَاهِدٌ أَوْ كَمَا قَالَ۔ نبیوں کے سلطان، رسولوں کے امام، عرش کے مہمان، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی شب کو اپنے بندوں کی طرف خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے نظریں تو ہر وقت ہم پہ کرم کی، لیکن آج خاص نظر کرم دا فرمان دا مطلب ہے آج وہ سانو صدقے دیمن والا ہے، کیونکہ ہم ان پڑھ کمزور سستی کے مارے گئے، ہمیں لینا نہیں آتا۔ یہ جو اللہ والے صوفی گئے، یہ جن کے آج مرنے کے بعد مزارات پہ بھی قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ان کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جلوت میں بھی مانگا، خلوت میں بھی مانگا۔ ان کے لیے قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
وہ اللہ کے حضور قیام میں، راتوں کی عبادت میں، سجدوں میں رب کے حضور مانگتے رہے۔ آج امام علی الحق کا مزار بتائے گا، داتا غجویری کی رونق بتائے گی، حضرت جناب والا خواجہ معین الدین اجویری کی رونق بتائے گی کہ انہوں نے رب کو راضی کر کے اتنا مانگا، اتنا مانگا، کئی وزیر بدلے، مشیر بدلے، حکمران بدلے، سلطان بدلے، مر گئے، نسلیں ختم ہو گئی، لیکن اللہ کی قسم میں ان کے مزار کی رونق، یہ ڈھول ڈھماکے کو میں رونق نہیں کہہ رہا، یہ جناب فلانا شغل تماشا رونق نہیں ہے۔ صوفی کے دربار کی رونق یہ ہوتی ہے کہ وہاں اللہ کا قرآن مصطفیٰ کا فرمان پڑھا جائے۔ اس لیے ان کی رونق آپ کے میرے دلوں میں اس کی محبت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ کی رحمتیں جب بٹ رہی تھی تو یہ صوفی پچھلی رات کو جھولی پھیلائے رب کے حضور مانگ رہا تھا۔ اسی لیے درویش اپنے دور کا رب کے حضور مانگنے والا، سلیقہ طریقہ سے مانگنے والا صوفی ہمیں کہہ رہا ہے پچھلی راتیں اور رحمت رب دی تے کرے بلند آوازہ، یہ ہے پیر، اسی کو کہتے ہیں رہبر شریعت۔ جو بتائے میرے مرید فلاں اتنے گئے، وہ پیر نہیں ہے، پیر طریقت وہ گئے جو پٹڑی پہ جناب والا لگا دے، لائن سیدھی کر دے، رب سے مانگنا، نبی سے عشق کرنا سکھا دے، نبی کے دروازے کا بھکاری بنا دے، اس کو رہبر شریعت کہتے ہیں۔ پچھلی راتیں اور رحمت رب دی کرے بلند کوئی آوازہ، رحمت منگل والے اکار تے کھلائے دروازہ، ایک کر زاری راتی روے، ولی اللہ والے صوفی کر زاری راتی روے، اے وزیروں کے دروازے پہ پیر نظر آئے تو وہ پیر نہیں ہے، حکمرانوں کے چرنوں میں بیٹھے پیر نہیں ہے، جیڑا کتا بلا وزیر لمبے سلفی بنا کے چاڑ کے دسے میرا تعلق ہے، وہ چمل ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہے۔ پیر کون ہے؟ پیر کا عالم یہ ہوتا ہے کر زاری راتی روے تے نیند اکھاں تھی او دھوندے، کر زاری راتی روے تے نیند اکھاں تھی دھوندے، فجریو گن آر صدام یہ سب تھی نیوے ہوندے۔ اس لیے رب سے مانگو، آؤ چودھریو ملکو نوابو، سنیو دیوبندیو وہابیو، تو آنی میری خوش نصیبی ہے آج گھر بھی رب دے، رات بھی پہ گئی ہے، تے سانو وڈیا دسیائے رات او بھی عطا دیئے تے ساڑھے منگل دیئے، رج کے منگو قسم خدا دی سارے تھک پہدے نے دے دے کے او تھکنا بھی نہیں ہے۔ اپنے دور کا عظیم امام محدث فقیہ، یہ وہ امام ہے جس نے بچپن میں
ہوئے ماں کے دودھ فیڈ کرانے سے چپ نہیں، بلکہ اس امام کو فیڈ کرانے کا ام المومنین نبیوں کے سلطان کی زوجہ، کائنات کے مومنوں کی اماں سیدہ ام سلمہ نے فیڈ کرایا۔ اس امام کا نام ہے امام حسن بصری۔ اتنا بڑا امام جسے کھیلنے کا، پڑھنے کا، خیرات علم کی لینے کا جو مدرسہ نصیب ہوا، استاذ ملا، وہ استاذ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے خود فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ یہ وہ امام ہے حسن بصری جسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زوجہ مومنوں کی اماں کا دودھ پینے کا شرف ملا، اور جسے پلنے پڑھنے پردے کے لیے مولا علی کی گود ملی۔ امام حسن بصری سے پوچھا کسی نے، اتنے بڑے امام ہو علم کی دنیا کے، تسی بھی کسے گل تو متاثر ہو، استاداں تو علاوہ بھی سیانے بندے دستے نے نا۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضور دے ظاہری دور مبارک دی اصحاب و آل دے صحبت و قربت دے ماحول دی خیرات پاون والی ایک بی بی حسن بصری تو نمبر لے گئی۔ جدا ماما چنگیاں ہوئے، ہماری پردے میں بیٹھ کر آج کی اس بزم میں تقدس مآب مائیں، عفت مآب بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، ان کے لیے عرض کرنا ہوں۔ بعد میں روتی ہے میری بہنیں، بچہ آنکھیں نہیں لگتا، بیٹی آنکھیں نہیں لگتی، آپ رونا چھوڑ دو میری بہن میری ماں، اس کی تربیت آپ کرو حضور کے فرمان کے مطابق۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ جب اس طرح کی تربیت کرے گی میری بہن بیٹی ماں، پھر سیال کوٹ کی وہ ماں آپ کو یقیناً خیر بانٹتی نظر آئے گی، جسے امام علی الحق کا سایہ ملا۔ اس ماحول میں رہنے والی ماں نے بیٹے کی تربیت کی، وہ بیٹا درس نظامی کر کے عالم نہیں بنا، وہ حافظ قرآن نہیں بنا، لیکن یہاں رہ کر ماں کی تربیت، باپ کی قربت کا اثر یہ تھا، اماں کی لوری کا وہ مغرب سے پڑھ کے آیا، لنڈے کا انگریز بن کے نہیں آیا، پڑھا وہاں تو آ کے کہہ رہا تھا مغز قرآن روح ایمان جان دی۔ جب میری بہن بیٹی ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیا پہ مصروف، یا بیٹے کو بھی مصروف، تے پھر تو شکوہ نہ کرنا کہ تیری جھولی پیدا ہونے والا وہ بہن بیٹی نو شادی تے نچا کے وہ کسی یوٹیوبر تے ٹک ٹاکر دی صورت ہے بغیرت لوگوں کا وہ آئیڈیل بن گیا، تو پھر روتی کیوں؟ کیونکہ جب یہ جو پودا ہوتا ہے نا چھوٹا، گملے میں لگا، گھر میں لگا، بچپن میں جب وہ پل رہا ہوتا ہے اس کو جدھر سے مرضی کاٹو، وہ گر رہا ہے تو سپورٹ دے دو، اس کی شاخیں اتار دو، جب وہ گروتھ پکڑ لیتا ہے، لیکن جب وہ درخت بن جائے تو پھر مشکل ہوتی ہے تراش کا تراش۔ تو آپ کا بیٹا جب آپ کے پاس ہے، بیٹی آپ کے پاس ہے،
میری پیاری اماں، میری پیاری بہن، پھر تو رونا، پھر تو اس کی تربیت کے لیے پورا کردار ادا کر۔ تو بیٹا یہاں رہ کے خراب ہو گئے لوگ، اقبال مدرسے میں رہ کر بچے خراب ہو گئے، مسجد میں نمازی خراب، اقبال مغرب سے پڑھ کے آ کے خراب نہیں ہویا، خرابیوں کو درست کرنے والا تھا۔ پڑھا مغرب میں، لوگوں نے پوچھا، ہم سے پوچھتے ہیں کی کریے، معاشرہ ماحول خراب ہو گیا، واہ اقبال میرے ورگے لکھاں مولوی تیرے قدمہ کو قربان۔ اقبال سے پوچھا معاشرے کا علاج بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ جب مجھے ہر فکر تحقیق تشخیص کے زاویے نبی کی طرف موڑے گے، دیوبندی صاحب تیری تحقیق نبی کے قریب نوجوانوں کو کر دے، میری طرف سے سلام۔ وہابی تو نبی کے قریب کر دے سلام، سنی تو کر دے نبی کے قریب سلام، محقق تو کر دے نبی کے قریب سلام۔ اس بچے کو یہ تڑپ رکھتے ہیں، یہ نوجوان تڑپ رکھتے ہیں، ان کو نبی کے قریب کیسے کرو گے؟ اقبال تو یہی وجہ ہے نا کہ آج بھی زندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں آج دیکھو جیسے امت رو رہی ہے، پوری امت پریشان، فلسطین کی بچیاں چیختی رہی، مر گئی، کٹ گئی، ٹکڑے ہو گئے، بہن بھائی کٹ گئے، گھر اجڑ گئے، امت کس سے مس نہیں۔ ایک آواز لگائی چاچے ٹرمپ، سارے دوسری کتے طرح اکٹھے ہو گئے سارے۔ یہ ہے امت کا حال۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ نظریات اور ہے نا، دولت، طاقت، قوت کا اشارہ اتنا تھا۔ لیکن اقبال سے پوچھا مغرب سے پڑھ کے، مولوی ہمارے جیسے سوچتے رہے، لاکھوں سلام ان کو جنہوں نے اس فکر کو پائے۔ اقبال کہتے ہیں شب پیش خدا بغیر تنظار، مسلمانہ چرا زارند و خارند، ندا آمد نمیدانی کے این قوم، دلے دار رند و محبوب ندار رند۔ کہتے ہیں میں رو رو کے عرض کی اللہ اس قوم کی ذلت رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ اقبال کہہ رہا ہے مجھے قدرت کی طرف سے دیدہ نے میرے مزاج کو، سوچ کو، فکر کے زاویے کو جو معطر و منور کیا، فرمایا اس لیے ذلیل ہے کہ ہم نے دل دیا تھا کہ اس دل میں مصطفیٰ کو بسا لو، کامیابی نبی سے، عزت نبی سے، عظمت نبی سے، رزق نبی سے، نجات نبی سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے جناب نکلنے کا ذریعہ نبی سے ہے۔ انہوں نے طاقت کو لیا، شہرت کو لیا، سود کو لیا، بزنس کو لیا، ترقی کے سارے روٹ مغرب سے لیے، نبی کو دل میں جگہ نہ دی، تو پھر ذلیل و رسوا کیوں نہیں ہوگے؟ آؤ نبی کی بارگاہ کے گدا بن کے سوچے، فرقہ پارٹی جماعت رکھو، میرے پاک محمد آپ کو مجھے پریشانیوں سے، مشکلوں سے، مصیبتوں سے نکال رکھے گئے۔ اسی لیے قرآن صدا لگا کے کہہ رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، آؤ ابھی بھی کچھ نہیں گیا، مانگنے والی رات کو رب کے پیارے محبوب کے دامن کرم سے وابستہ ہو کے ہم رو رو کے عرض کریں ساڈا کوئی نہیں سونے، ساڈا سب کچھ تو ہے، اسی تیری بارگاہ وچ رب دے حضور اپنی کہانی، اپنا رونا، اپنی داستان پیش کرنی ہے۔ اس لیے رو رو کے کہیں گے حال دل کس کو سنائیں آپ کے،
आओ नबी के दरबार के नौकर कम्मी भिखारी बन के कहे हुजूर को वसीला बना के रब के हुजूर मांगने वाले मंगते बन के रब की बारगाह की खैरात के हुसूल के लिए कहे हाल दिल किसको सुनाए आपके। अगर आप नेक लोग शामिल हो जाएंगे मेरे जैसे गुनहगार की कहानी भी बन जाएगी। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए। तेरी अता का दिन है साडे कोलू तेरे नबी तू इलावा होर कुछ नहीं, तेनू तेनू तेरा वास्ता तेरे नबी दी इज्जत दा वास्ता सानू नबी दे नौकर गुलाम समझ के खैर पा दे। सानू इकबाल आखियाई अगर मेरे आमाल नामे नू तू परखना है तरखना है वेखना है तो फिर मैं आखागा अल्लाह मेरे मुस्तफा दिया नजरा तू ओझल करके हिसाब लवी गर हिसाब अमरा बबीनी ना गुज़ीर अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। हम बरमला तेरे नेक बंधु में मैं मुजरिम गुनाहगार पापी अर्ज कर रहा हूँ हमारा और कोई नहीं है। हम तेरे नबी के नौकर गंदे माड़े जैसे भी गए हुजूर के दर के भिखारी गए। तूने हमें कहा जब गुनाह कर बैठो नबी दे बूहे ते आओ। अल्लाह हम जा नहीं सके, हम यहाँ बैठ कर तेरे नबी की बारगाह में अपने ताल्लुक को पेश करके कह रहे गए हाल दे किसको सुनाए। हाल दिल किसको सुनाए हाल दिल किसको सुनाए। अल्लाह कभी कोई मुल्हिद ताना दे, कोई ईसाई ताना दे, कोई मुशरिक ताना दे, कोई हिंदू ताना दे। हमें ताना देने वाले कहते हैं बताओ फलस्तीन में मर गए क्या बना, कश्मीर में बहने रो रो के मरी क्या बना, तुम सुडान में मर रहे हो क्या बना। अल्लाह ताने देने वाले ताकतवर गए लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। हमें कुरान की जे आयत तेरे नबी के दर की तरफ लो लगाने का कह रही है। इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, हम जालिम हैं, हम मुजरिम हैं, हम कमजोर हैं, हम सुस्त हैं। हम आज ऐलान कर रहे गए सारे जुर्म हमसे हुए गए लेकिन जब कोई बंदा किसे दे बूहे थे आके बह के आंदा है मैं मुजरिम हूं मैनू माफी दे दे, हम भी कहते गए अल्लाह यहाँ नेक बंदों का वास्ता गैलरी में बैठी तकद्दुस माँ माओ इफ़्फ़त माँ बहनों बेटियों का वास्ता, यहाँ मासूम बच्चों का वास्ता हम तेरे नबी के दामन करम की खैरात मांग के तेरे नबी के हुजूर हम अपनी बिपता सुना के कह रहे गए हाल दे किसको सुनाए हमारे तो सब कुछ ही आका आप हैं बस आप गए। हमारे तो सब कुछ ही आका आप गए बस आप गए। कभी शाह वलीउल्लाह को नवाजते हो, कभी इकबाल को नवाजते हो, कभी जर्मनी में जनाबे वाला आमिर चीमा को खैर बख्शते हो, कभी अडियाला में गाजी मुमताज पे करम की बरखा बरसाते हो, कभी कोट लखपत में इमाम रज़वी को खैर बांटते हो और कभी दाता अली हजवेरी को, कभी सरहंद के ताजदार इमाम रब्बानी को, कभी इल्मुद्दीन को। हम आज भिखारी तेरे महबूब के दरवाजे
پہ آج آ کے تیری بارگاہ سے اپنے تیری بارگاہ کے کرم کی خیرات مانگتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہمارے تو سب کچھ گیا کا آپ گئے بس آپ گئے اور کس سے لو لگائیں آپ کے اور کس سے لو لگائیں مل کے بولیے اور کس سے لو لگائیں ہمیں بڑوں نے بتایا گئے جب بھی جس نے تجھے یاد کیا تو کرم بن کے آ گیا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ یا نبی تجھے تیرے رب کا واسطہ ہم ترس گئے مر گئے آج کمزور ہو گئے آج ساری دنیا منہ پھیر گئی ہے ہمیں یقین ہے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے کرم نوازی فرما دے عنایات فرما دے حال دل کس کو سنائے حال دل کس کو سنائے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہمارے دکھ کو اور کوئی چارہ گر سمجھے گا کیا زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے زخم دل کس کو دکھائیں جو ستم ہم پر ہوئے گئے وقت کے ہاتھوں حضور کس کو جا کر وہ بتائیں آپ اس لیے خیرات مانگے مل کے مانگے نیک بندوں کی بدولت سب کی سنی جائے گی لیکن یہ بات پھر یاد رکھیے حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب دانا غیوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کی رات اللہ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا گئے سوائے مشرک اللہ کو شرک پسند نہیں مولوی دی صورت اچ کرو پیر دی صورت اچ کرو دربار دی صورت اچ کرو اقتدار دی صورت اچ کرو ڈالر پاؤنڈ ریال دی صورت اچ کرو میرا پیسہ میرا مولوی میرا قائد میرا لیڈر میرا بزنس نہیں سب کچھ حضور فرماتے گئے سوائے مشرک کے شرک کی بو نہ آئے اگرچہ میرے نبی نے فرما دیا واللہ ان تشرکوا بعدی ولکن اخشی علیکم ان تنافسوا فیہا شہدائے بدر کے قبروں میں کھڑے ہو کے نبی نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں میری امت میں شرک نہیں ہوگا ایک بات کا ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے گڈی بڈی میرا گھر اس کو بڑا میری جائیداد اس کو زیادہ اس بیماری میں یوں لگو گے کہ پھر وہن کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے پھر موت سے ڈر ہوگا اور پھر تمہیں دولت